میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار غریب نواز فرماتے ہیں بستیوں کے تباہ ہونے اور برباد ہونے پر جب گفتگو چلی تو خواجہ عثمان ہرونی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں بستیوں کے تباہ اور برباد ہونے کے حوالے سے مختلف وجوہات بیان کی گئی ہے۔ اس میں سے خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری نظروں سے وہ جو حدیث گزری، سرکار عثمان ہرونی غریب نواز سے بیان فرماتے ہیں، پہلی وجہ بستیوں کے برباد ہونے کی اور تباہ ہونے کی یہ ہے کہ جب مسلمان اپنی نمازوں کو ضائع کریں گے، جب مسلمان اپنی نمازوں میں سستی کریں گے، جب مسلمان نمازوں سے غفلت کریں گے، اس وقت تو سمجھ جانا کہ زمین پر جو بستی بسی ہوئی ہے اس کی بربادی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اب ان قریب یہ زمین کی بستی بربادی کے اندر تبدیل ہوگی۔ اسباب جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، صورتیں مختلف ہوگی، کبھی بیماریاں بھیج کر کے برباد کی جائے گی بستیوں کو، کبھی جو ہے وہ اللہ اکبر زلزلے بھیج کر، کبھی طوفان بھیج کر، کبھی کسی جنگجو کو بھیج کر، لیکن کسی نہ کسی اعتبار سے زمین پر بسنے والے لوگ برباد ہوں گے۔ پہلی وجہ، جس وقت مسلمان نماز کے اندر غفلت کریں، سستی کریں۔ اب آپ یہاں سوچیں، اتنا بڑا مجمع یہاں پر موجود ہے، ذرا غور کیجئے کہ اگر لوگوں کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے تو لوگ بڑی سادگی کے ساتھ کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا میں نماز پڑھنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، آپ نے نماز کو سمجھا کیا ہے کہ ٹائم ملے گا تو ہم نماز پڑھیں گے؟ کیا ہم کھانے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ کیا ہم سونے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ کیا ہم جو ہے وہ اپنے پیٹ کی گندگی اور غلاظت کو دور کرنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ کیا ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ کیا ہم اپنے احباب کے لیے ٹائم نہیں نکالتے؟ سب کے لیے ٹائم نکالتے ہو، رب کے لیے ٹائم نہیں نکالتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ ٹائم نہیں ملتا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، تو احادیث سن لے تاکہ آپ کو پتا چلے، اللہ اکبر، بے نمازی کو نہ زمین کے اوپر سکون ہے نہ زمین کے اندر سکون ہے۔ یہاں تو اس وہ زمین پر رہے گا تو اس کی وجہ سے بستی تباہ ہوگی، اور وہ جب زمین کے اندر جائے گا تو اللہ اکبر وہ دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا دردناک عذاب بیان فرمایا ہے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ بے نمازی کے قریب بیٹھا بھی نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ سے بیان فرما رہے ہیں۔ اس حدیث کو فقی ابو اللیث سمرقندی اپنی کتاب میں تحریر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ بے نمازی کے قریب نہ بیٹھا کرو، اس لیے کہ بے نمازی پر آسمان سے مسلسل لعنت نازل ہوتی ہے۔ بے نمازی پر آسمان سے لعنت نازل ہوتی، یعنی کہ اگر بے نمازی کو برباد کرنے کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، یہ بے نمازی اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے خود کافی ہے۔ جس پر رات و دن خدا کی لعنت برس رہی ہو، پھر اس کی زندگی کی خوشیوں کا کیا حال، پھر اس کی زندگی کے اندر سکون کا کیا کیفیت، پھر اس کی زندگی کے اندر اطمینان کا کیا معاملہ۔ اللہ اکبر، ہر انسان اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں؟ یاد رکھنا، ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، ٹیچر بنا دیا، مالدار بنا دیا، تاجر بنا دیا، سب کچھ بنا دیا، اگر نمازی نہیں بنایا تو تم نے اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور خود بھی نمازی نہ بنے تو بھی اپنے مستقبل کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا۔ مائیں اور بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں، ظاہر سی بات ہے، نہ یہ میری بات ہے نہ کسی اور کی بات ہے، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر، حضرت خواجہ عثمان ہرونی بستیوں کی بربادی کے لیے سب سے پہلی وجہ نماز کا ترک بیان فرما رہے ہیں، اور فقی ابو اللیث سمرقندی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے نقل فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، بے نمازی کے بازو میں نہ بیٹھا کرو، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو اپنی زکوٰۃ بھی نہ دیا کرو، اپنی خیرات سے ان کو حصہ بھی نہ دیا کرو۔ آپ غور فرمائیں کتنی بیزاری کا اظہار فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
اللہ اکبر. آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ مسجدوں سے تعلق ہی نہ رہا, مسجدوں سے دوریاں بڑھتی جا رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک مقام پر اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہتے ہیں, اے میرے صحابہ تم یوں دعا کیا کرو, اللہ ہمیں بدبخت مت بنانا, ہمیں محروم نہ کرنا, نہ بدبخت بنا نہ محروم کر. صحابہ کرام کو میرے آقا دعا سکھا رہے ہیں, پھر خود ہی فرماتے ہیں, اے میرے صحابہ کیا تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ بدبخت کون ہوتا ہے اور محروم کون ہوتا ہے؟ اب آپ بتائیے, بدبخت وہی تو ہوگا. اللہ اکبر. بدبختی کون چاہتا ہے؟ بدبخت وہ ہوگا جسے کچھ نہ ملے, محروم وہ ہوگا جسے کچھ نہ ملے. اس لیے کہ جب وقت بیدار ہوتا ہے تو انسان کو کچھ ملتا ہے. نعمتیں کب ملتی ہے؟ جب وقت بیدار ہوتا ہے. آدمی بدبخت ہونے کی بجائے جب خوش بخت ہو, نیک بخت ہو, تب اس کو نعمتیں ملتی ہے. جو محروم نہیں ہوتا تو اس کو نعمتیں ملتی ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ دعا کیا کرو, نہ خدا تمہیں بدبخت کرے نہ تمہیں محروم کرے. اور اس کے بعد پھر خود ہی فرماتے ہیں, مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتے, مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ بدبخت کون ہوتا ہے, محروم کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بدبخت اور محروم کون ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں, جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیتا ہے وہ بدبخت بھی ہوتا ہے, وہ محروم بھی ہوتا ہے. آج قسمت کھلنے کے لیے دعائیں کی جاتی, وقت بیدار کرنے کے لیے دعائیں کی جاتی, گڑ گڑایا جاتا ہے. آقا فرمانے نماز چھوڑنے والا ہی تو بدبخت ہے, نماز چھوڑنے والا ہی تو محروم ہے. مائیں اور بہنیں بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں. ہماری مائیں اور بہنیں یہ بھی دین سے کوسوں دور, نماز سے کوسوں دور. بلکہ اگر ماں نمازی ہو جائے تو شاید بچوں کو نماز کی تقریر کی ضرورت ہی نہ پڑے. اگر مائیں نماز کی پابند ہو جائے تو یہ عنوانات جلسوں کے ختم ہو جائیں. جب ماں نمازی ہوگی تو کسی بچے کے لیے نماز پر تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. پہلی بات تو مسلمانوں کے جلسے میں یہ عنوان کہ نماز پڑھو, یہ بھی حیرت کی بات ہے. اس لیے کہ جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا. بھائی کچھ نہ کچھ, کسی نہ کسی قوم کا ممبر بننے کے لیے کوئی نہ کوئی تو شرط ہوتی ہے. مجھے حیرت ہے کہ آدمی اگر کوئی چھوٹی سی کلب, چھوٹی سی تنظیم, چھوٹی سی تحریک کا بھی حصہ بنے تو اس کے لیے بھی تو کوئی شرط ہوتی ہے. لیکن یہ قوم کو ہو کیا گیا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ان کے لیے کچھ بھی ضروری نہیں ہے. جمعہ پڑھو نہ پڑھو مسلمان رہیں گے, داڑھی رکھو نہ رکھو مسلمان رہیں گے, حلال کھاؤ حرام کھاؤ مسلمان رہیں گے, جھوٹ بولو نہ بولو, سچ بولو جھوٹ بولو, جو چاہے کرنا ہے کرو مسلمان رہیں گے. عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالو یا نیچی نظریں رکھو مسلمان رہیں گے, جو چاہو کر لو مسلمان رہیں گے. مسلمانیت کسی طرح سے آپ کی ختم نہیں ہوگی. یہ حال ہے. آپ غور فرمائیں, کم سے کم اتنا تو سوچ لیا ہوتا کہ انسان کوئی چھوٹے موٹے ادارے سے جڑتا ہے, اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہوتی ہے کہ یہ کرو گے تو ہی ہمارے ادارے سے جڑو گے. آپ کو کیا کبھی احساس نہیں ہوتا آخر ہم نے اسلام پر کتنا عمل کیا اور کیا عمل کیا, اور ہم نے کلمے کے تقاضے کو کتنا پورا کیا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے کانوں سے نہیں ٹکرایا, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیا وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے, جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیا اس نے کافروں جیسا کام کیا, کفر کی حد تک وہ پہنچ گیا. حنفی ہونے کے اعتبار سے ہم بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر تو نہیں کہتے, اور نہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن اللہ کے بندوں کبھی سوچا جو نماز میں غفلت کرتے ہیں, بزرگوں نے فرمایا جب وہ مریں گے تو قریب المرگ ڈر لگتا ہے کہ اللہ ان کا ایمان چھین لے گا. اور ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے, 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا نماز کے لیے. اگر ہم 5 نمازوں کا ٹائم نکال لیں تو 24 گھنٹے میں سے کل 50 منٹ ہے جس میں ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اور فائدے کتنے فائدے.